تراویح کی نماز کے تعلق سے بہت سے مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے ایک تعداد ہے جو ناواقف ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر بھی کمی خامی ہو تو آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں پہ مسئلے مسائل بغور سماعت کرے اور اپنے اندر اپلائی کرے اور کمی خامی کو دور کیجیے۔ اور آپ کے عزیز و قریب میں سے یا گھر کے اندر بھی اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی تراویح کی نماز نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھ لیا تو گھر میں جا کر اور اپنے دوستوں کے محفل میں جا کر وہ مسئلہ بیان کریں، تاکہ وہ لوگ عمل کریں گے تو جب تک کہ عمل اس پر ہوتا رہے گا وہاں تک کہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے بغور سماعت کیجیے۔ تراویح کی نماز ہر عاقل و بالغ مرد پر سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تراویح کی نماز فقط مردوں پر ہی سنت موقدہ ہے؟ کیا صرف مرد ہی تراویح کی نماز پڑھیں؟ نہیں، بلکہ تراویح کی نماز جیسے مرد پر سنت موقدہ ہے اسی طرح عورت پر بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی عورت بلا عذر شرعی بغیر مجبوری کے تراویح کی نماز کو چھوڑ رہی ہے، نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے، سزا کے مستحق ہے۔ اور رہی بات تراویح کی نماز کی قضا کی، تو تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے۔ تراویح میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھائی جاتی تھی۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک ہے۔ یہ دھیان دے کر سننا، اگر کسی نے تراویح کی نماز عشاء کے 4 فرض سے پہلے پڑھی تو پھر اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ مسجد میں پہنچا، جماعت چھوٹ چکی تھی اس کی، اب تراویح چالو ہے، تبھی بندہ یہ سوچے کہ میں پہلے 20 رکعت پڑھ لیتا ہوں تراویح پڑھنے کے بعد، اس کے بعد میں بعد میں عشاء کے 4 فرض پڑھ لوں گا، تو اگر اس نے اس طرح کیا تو اس کی تراویح کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد سے ہی تراویح کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کے فرض اور وتر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ عشاء کی 4 فرض پڑھ لی، اس کے بعد 2 سنت پڑھتے نا، 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے 2 سنت کے بعد 3 وتر پڑھ لی تو اس کے بعد بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ کتنے سلام کے ساتھ؟ 10 سلام کے ساتھ 2 رکعتیں کر کے۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ درر مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، بغیر مجبوری کے اگر بندہ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو تراویح کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو ثواب مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو ملتا اسے۔ تراویح میں پورا کلام اللہ پڑھنا، یعنی قرآن پاک پورا تراویح کی نماز میں پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ رہے۔ امام غلطی سے کوئی ایک آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر آگے بڑھے۔ الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔
تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے، بٹ اگر دوسری رکعت میں بیٹھنا اگر بھول گیا تو جب تک کہ تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوگی اور 2 شمار ہوگی۔ ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا، یعنی دوسری رکعت میں قاعدہ کر چکا تھا، تشہد پڑھ چکا تھا، اس کے بعد اٹھ گیا، تو اگر 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کیا تھا تو اب 4 رکعت شمار کی جائے گی۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ ادا کرے۔ اگر 3 رکعت میں سلام پھیر لیا، 3 رکعت میں سلام پھیر لیا، تو اگر دوسری رکعت میں اگر نہیں بیٹھا تھا تو اب کیا کرے گا؟ دوبارہ تراویح کی نماز پڑھے، دوبارہ وہ 2 رکعت پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئی اور کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگ کشمکش کے شکار ہے، شک و شبہات میں پڑے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہوئی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 3 ہوئی، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ امام کو جو یاد ہو اسی کا اعتبار ہے۔ اور اگر امام خود بھی کنفیوز ہو تو جس پر اعتماد ہو یعنی بھروسہ ہو اس کی بات مان لی جائے۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئی یا 18، اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 رکعت ہوئی ہے یا 18 ہوئی ہے، تو 2 رکعت ہر بندہ تنہا یعنی الگ الگ ادا کر لے۔ افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں قرات برابر ہو، اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ تسمیہ بھی پڑھے اور التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھے۔ اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھتے رہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز میں تراویح کی نماز میں 26 میں چاند تک قرآن پاک ختم ہو گیا تو یوں سمجھتے کہ تراویح کی نماز بھی ختم ہو گئی، قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ تراویح کی نماز تو آخری شب تک کے جاری و ساری رہتی ہے، پورے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے وہاں تک کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، چاہے قرآن پاک کبھی بھی ختم ہو چکا ہو۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وتر پڑھے۔ ایک امام کے پیچھے فرض پڑھی، ایک امام کے پیچھے جا کے تراویح کی نماز پڑھی اور تیسرے امام کے پیچھے جا کر وتر کی نماز پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض اور وتر کی جماعت خود کرواتے اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھ ناچز کے بولنے میں کسی کے سننے میں خطا غلطی تو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کو قرآن و سنن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نماز پڑھنے کی، جس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس طرح زندگی گزارنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئتہ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔